السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے، اس کا ہمیں شدت سے احساس رہتا ہے کہ ہمیں لوگ مسلمان سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں جب کسی کو کوئی کافر کہتا ہے تو ہم اسے گالی تصور کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں۔ انسان جس لقب سے پکارا جاتا ہے اس میں اگر وہ ماہر نہیں ہوتا تو لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور نہ اسے دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا اور پکا مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم نہیں جانیں گے کہ اسلام کیا ہے اس وقت تک اس پر عمل کیسے کریں گے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مسلم کے گھر کے بچے عرف عام میں مسلمان ہی کہلاتے ہیں، اور کافر گھرانے کے بچے اپنے والدین کے ہم مذہب سمجھے جاتے ہیں۔ اور بلا شبہ بچہ جب تک بچہ رہتا ہے اسے یہی سمجھا جانا چاہیے، لیکن جب وہ سن بلوغ کو پہنچتا ہے، جب اسے بھلے اور برے کی تمیز کرنے کا وقت آتا ہے، جب وہ ہر چیز کو اس لیے اپناتا ہے کہ وہ اس کے لیے پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ، اس وقت مسلم اور کافر کا فرق بالکل نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ جاننے کا اصل وقت یہی ہے کہ مسلم رہنے میں کیا فوائد ہے اور کافر رہنے پر کیا نقصانات، مسلمان رہنے پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے اور کافر رہنے پر کیا۔ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ مسلمان اور کافر کے معنی پر غور کر لے، بس بات واضح ہو جائے گی کہ مسلمان سے خدا تعالیٰ کیوں راضی ہے اور کافر سے نہیں۔ مسلمان یا مسلم کے معنی ہے اطاعت گزار، سر جھکا دینے والا، اور کافر کے معنی ہے انکار کر دینے والا، نافرمانی کرنے والا، ناشکرا۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے خالق کی بات دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے اور اس پر چل کر دکھائے، اور کافر وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کی بات نہ مانے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرے اور اس کی نافرمانی کرے۔ آپ جب اپنے کو مومن کہیں تو یہ خوب سمجھ لے، آپ اس بات کا دل سے پورے یقین و انشراح کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کا اور سارے جہانوں کا خالق صرف اللہ ہے، اسی نے سب کو بنایا، اسی کے زیر نگرانی یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے۔ آپ اس بات پر تیار ہے اس کی ہر بات مانے، ہر حکم پر سر جھکا دے، اس کے بھیجے ہوئے قاصدوں پر یقین کرے، اس پر عمل کرنے میں آنا کانی نہ کرے، اپنی انا، اپنی خواہشات اور لغویات کو چھوڑ کر خدا کے بھیجے ہوئے قاصدوں جنہیں عربی میں نبی اور رسول کہا جاتا ہے ان کی باتوں پر ایمان لے آئے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کرے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ دل سے ایمان لے آئے بلکہ اس کا کھلے عام اقرار کرے اور اس کی صاف صاف گواہی دے۔ یہ تو ہوا ایمان۔ اس کے بعد اس اقرار و گواہی کے کچھ تقاضے ہیں۔ خدا کی وحدت، خدا کی حاکمیت، مالکیت کے بعد آپ کے لیے لازمی طور پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کی زندگی خدا اور اس کے رسولوں کے احکام کے مطابق گزرے۔ بس انہی احکام پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ آپ جب اپنے کو مومن مسلمان کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دل سے کچھ باتوں کا اقرار کرنا ہے اور عمل سے اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ واقعی آپ نے جو زبان سے بات کہی وہ آپ کے دل کی آواز ہے۔ اگر آپ میں ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ترک کریں گے تو آپ کا ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا۔ فرض کیجئے آپ دل سے خدا اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے تو آپ لاکھ زبان سے اقرار کریں، آپ کا یہ اقرار آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کا نام منافق رکھا جائے گا۔
اور اسی طرح اگر آپ دل سے بھی مانیں اور زبان سے بھی اقرار کریں مگر اس پر عمل نہ کریں تو آپ کا ایمان اس درخت کی طرح ہوگا جس کی صرف جڑ ہو، اس کی شاخیں پتیاں سب غائب ہو۔ ایسا پیڑ کتنا دن باقی رہے گا؟ آپ خود ہی سوچ لیں، جس سے کوئی فیض یاب نہیں ہو سکتا، نہ اس کے سائے میں کوئی بیٹھ سکتا ہے، نہ اس کا پھل کوئی کھا سکتا ہے، تو بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو عام طور پر ہوتا ہے، کوئی لکڑہار آئے گا اور ایک دن اسے جڑ سے کاٹ کر اٹھا لے جائیں گا۔ ایسا ہی حال ایمان کا ہوگا جس پر اعمال کی شاخیں اور پتیاں نہیں لگی ہے۔ ایسے ایمان کو ہر لمحہ یہ خطرہ رہے گا کہ کب کوئی راہ زن ایمان آئے اور اسے جڑ سے کاٹ کر پھینک دے۔ محترم حضرات، میری پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ جانیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزارے، اپنے کو اسی سانچے میں ڈھالے جسے آپ کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ اور آخر میں ایک شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب اے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، موصوف نے بہت ہی بہترین تقریر پیش کی۔ اب اس کے بعد ہم تقریر پیش کرنے کے لیے بلاتے ہیں سفلا کے ایک طالب علم امان طفیل کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔